آج کا ہمارا سبق ہے قرۂ آبی۔ پانی کا قرہ، پانی کا قرہ یعنی پانی جس حصے میں ہے وہ پھر دو قسم پر منقسم ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ساکن اور ایک کو کہتے ہیں جاری۔ ساکن یعنی جس کا پانی ایک جگہ کھڑا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، اگرچہ وہاں حرکت ہوتی ہے، پانی دائیں بائیں ہوتا ہے، لیکن رہتا اس جگہ میں ہی ہے۔ جیسا کہ سمندر ہیں، بحیرے ہیں، خلیج ہیں، سمندری درے ہیں، جھیلیں ہیں۔ اور نمبر 2 جاری، جن کا پانی سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسا کہ دریا ہیں اور آبشاریں ہیں۔ اب جو آب ساکن ہے اس کی 5 شکلوں میں سے ایک شکل ہے بحر اعظم۔ ایک بر اعظم تھا، ایک بحر اعظم ہے، بڑے سمندر۔ یہ 5 ہیں: بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی۔ یہ 5 اگرچہ الگ تھلگ ہیں لیکن آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کوئی واضح حدود ان کی نہیں ہے، اور ایک کا پانی دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور یہ روئے زمین کا 71% حصہ ہے، 29% خشکی اور 71% پانی۔ جب آپ نقشے پہ گلوب پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو یوں معلوم ہوگا، نظر آئے گا کہ تمام بر اعظم جنوب کی طرف تنگ اور شمال کی طرف شرقن غربن چوڑے ہیں، اور سمندر جنوب کی طرف شرقن غربن چوڑے اور شمال کی طرف تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بر اعظم انٹارکٹیکا اور بحر منجمد شمالی یہ اس اصول سے مستثنی ہے، اور باقی کی شکل مثلث کی سی ہے، ان کی شکل دائرہ نما ہے۔ تو بحر الکاہل کیا ہے؟ سب سے بڑا سمندر، دنیا کا سمندر، 68 ملین مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔
یہ بحر اوقیانوس سے دگنا ہے اور بحر ہند سے 2.5 گنا ہے. یہ دنیا کی جتنی بھی خشکی ہے زمین کی اس سے بھی بڑا ہے. گویا کل روئے زمین کی 1/3 سے پہ چھایا ہوا ہے. اور اس سمندر سے بہت سے بحیرے ہیں جو اس کے کناروں پہ واقع ہیں. بحیرہ چھوٹا سمندر، اور زیادہ تر بحیرے اس سے مغربی جانب ہے. بحیرہ خوستک، بحیرہ جاپان، بحیرہ زرد، بحیرہ چین، بحیرہ سیلیبین. اور اس پہ بہت سے آتش فشانی جزائر بھی کھڑے ہیں. اس کی اوسط گہرائی 2 سے 2.5 میل کے درمیان ہے. اور سب سے زیادہ گہرائی جزیرہ منڈا ناؤ یا گوام کے قریب پائی گئی ہے. اسے ماریانا ٹرینچ کہتے ہیں. اور اس بحر اعظم میں، بحر الکاہل میں جتنے بھی جزیرے ہیں وہ قوس نما ہیں. اور ساحلوں کے ساتھ اونچے اونچے پہاڑ ہیں. زلزلوں کے لیے دنیا میں مشہور ہیں. یہ سمندر چونکہ بہت بڑا ہے وسعت کے اعتبار سے، تو اس کے ساحلوں کے ساتھ محفوظ اور قدرتی بندرگاہیں کم ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ بحر الکاہل میل جول کی بڑی شاہراہ نہیں ہے. تو یہ نقشے پہ دیکھیے گا، بحر الکاہل
یہ جنوبی بحر الکاہل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یورپ اور آسٹریلیا اور ان علاقوں کے درمیان میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اصل میں یہ جو میپ پہ موبائل میں جب میپ کھل رہا ہے شاید اس پہ مکمل میپ نہیں ہے، صرف وہ حصے زیادہ نمایاں ہیں جو جہاں پہ خشکی ہے، اور ساری تری اس پہ دکھائی نہیں دی گئی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ بحر الکاہل کے بعد دوسرا بڑا بحر ہے بحر اوقیانوس۔ اس کا کل رقبہ 35 ملین مربع میل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے تو اس کی شکل ایس کی سی بنتی ہے، ایس۔ یہ دیکھیں اوپر سے نیچے آ رہا تو ایس کی شکل بن رہی ہے۔ یہ بار دنیا کی عظیم ترین تجارتی شاہراہ ہے۔ اس کے کناروں پر دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام آباد ہیں اور لاتعداد محفوظ اور قدرتی بندرگاہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں افریقہ ہے ایک طرف، امریکہ ہے ایک طرف، یورپ ہے، تو یہ ممالک اس کے ساحل پہ ہیں اور بہت سی معدنیات سے اس کے کنارے مالا مال ہیں۔ ان کے کناروں پر کئی بحیرے، خلیجیں، مثلا بحیرہ شمالی، بحیرہ بالٹک، بحیرہ کیریبین، بحیرہ روم، اور خلیج بیفن، خلیج ہڈسن، خلیج میکسیکو، اور اس بحر اوقیانوس کے درمیان میں ایک بہت بڑی ریج ہے۔ ریج کیا ہوتی ہے؟ سمندر کی تہہ میں پہاڑی سلسلہ۔ اور یہ ریج اونٹ کے کوہان کی طرح ابری ہوئی ہے۔
بہرحال تیسرا بڑا سمندر ہے بحر ہند. یہ 29 ملین مربع میل ہے. اور یہ شمال کی طرف تنگ اور جنوب کی طرف کھلا ہوتا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ اس طرف سے تنگ ہے اور دوسری طرف سے کھلا ہے. یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، ان کے درمیان میں یہ اس کے ساحلی علاقوں پہ دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ آباد ہے. اس لیے تجارتی اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت اس کی. اس کے کناروں پہ کئی بحیرے اور خلیجیں ہیں، بحیرہ عرب، بحیرہ قلزم، خلیج فارس، خلیج بنگال. یہ دیکھیے گا، یہ خلیج بنگال، بحیرہ عرب، اور اسی طرح یہ خلیج عدن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نقشے پہ. اور اسی طرح یہ عمان کی خلیج، خلیج عمان آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح بحیرہ قلزم، بحیرہ احمر، یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ ساتھ ہے. بہرحال بحر منجمد شمالی، اس کا رقبہ 5 ملین مربع میل ہے. قطب شمالی کے گرد پھیلا ہوا ہے. یہ سارا سال منجمد رہتا ہے، برف رہتی ہے یہاں پہ. بحر منجمد جنوبی، اس کا رقبہ 5 ملین مربع میل ہے اور یہ انٹارکٹیکا کے گرد پھیلا ہوا ہے. یہ قدرے بڑا بھی ہے، گہرا بھی ہے. اس میں برف ہر وقت، برف کے بلاک بڑے بڑے تیرتے رہتے ہیں. یہ سمندر کارآمد نہیں ہے انسانوں کا. اب دوسرے نمبر پہ ہیں بحیرے، چھوٹے سمندر. ان میں بحیرہ عرب ہے، بحیرہ کریبین ہے، جو نسبتاً کم گہرے ہیں اور ساحل کے قریب ہیں. اور کچھ بری بحیرے ہوتے ہیں جو خشکی کے درمیان میں ہیں. انہیں بحیرہ بھی کہہ دیتے ہیں، جھیل بھی کہہ دیتے ہیں. تو ان میں سے ہم چند اہم بحیروں کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں. بحیرہ میت، بحیرہ مردار، انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈ سی.
تو یہ دیکھیے گا جی، یہ بحیرہ میت کیا ہے؟ یہ اسرائیل کے کنارے اردن کے مشرق میں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میپ پہ لکھا ہوا ہے ڈیڈ سی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ درمیان میں آپ کو ایک کالی لکیر نظر آ رہی ہے۔ یہ کالی لکیر اسرائیل اور اردن کے درمیان میں ہے، فلسطین اور اردن کے درمیان میں، یعنی نصف، تقریباً نصف بحیرہ میت آج مقبوضہ فلسطین کے حصے میں ہے اور نصف اردن کے حصے میں ہے۔ یہ سطح زمین کا سب سے نچلا مقام ہے۔ سطح سمندر سے 1385 فٹ نیچا ہے۔ دنیا کی سب سے نمکین اور گہری پانی کی جھیل ہے۔ تیس فیصد نمکینی کے ساتھ یہ سمندر سے 8.6 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اور اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم سے بھی 9 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اور اس کی چوڑائی لمبائی 67 کلومیٹر طویل اور 18 کلومیٹر چوڑا۔ اور یہ ہے کیا؟ تو اسے انسانی اعتبار سے، انسانی تاریخ میں اس اعتبار سے نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی جگہ پہ سدوم اور عمورہ نامی شہروں میں رہتی تھی۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے 3 بستیاں جو کتابوں کے مطابق تقریباً 4 لاکھ انسانوں پر آباد مشتمل تھی، انہیں اٹھایا اور اٹھا کے آسمان پہ لے گئے۔
یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی آوازیں سنی اور پھر وہاں سے جا کے زمین پہ پٹخ دیا. اور یہ لوگ نیچے گرے تو یہ جگہ اس وقت سے گہری ہو گئی اور نیچے سے پانی نکل آیا اور یہاں ایک سمندر بن گیا, بحیرہ بن گیا. اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کے اندر بندہ غرق نہیں ہوتا. اور دنیا جاتی ہے یہاں پہ, اس میں لوگ تیراکی کرتے ہیں. بہرحال عبرت کی جگہ ہے. اس سمندر کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اہم معدنیات پوٹاش اور برومائڈ اس سے حاصل ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی سمندری جانور زندہ نہیں رہ سکتا. سمندری جانوروں کے اعتبار سے اس کو موت کا کنواں کہتے ہیں. دریائے اردن کے میٹھے پانی سے مچھلیاں بہ کے آتی ہیں اس میں, اور اس میں گرتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اور وہ تھوڑی دیر میں الٹی ہو کے پانی پہ تیرنے لگتی ہیں مر کے. پرندے ورندے آتے ہیں اور انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کنارے لوگوں نے بلڈنگیں بھی بنائی ہوئی ہیں, اور سیاح آتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیے گا کہ بلڈنگیں ہیں اور سیاحوں کی سے آمدن کا اچھا ایک ذریعہ ہے. بہرحال ابھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو دریائے اردن کا پانی گر رہا تھا تو یہودیوں نے وہ پانی کا رخ پھیر کے اسے آب پاشی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اب میٹھے پانی کا اس کے اندر گرنا بہت کم ہو گیا, جس کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بحر میت کی حدود سکڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور سطح سمندر 392 میٹر سے کم ہو کے
472 تک پہنچ گئی ہے۔ بہرحال یہ بحر میت ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا کہ اس پہ آدھے حصے پہ مقبوضہ اسرائیل ہے، تو یہ 1967 سے پہلے تو اس کا نصف حصہ مکمل طور پہ اردن میں تھا، اور نصف جنوبی اردن اور اسرائیل کے درمیان تقسیم تھا۔ 67 کی جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیں پورے مغربی ساحل پہ قابض ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک جھیل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کسی سمندر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک عبرت کا مقام بنایا تھا، اور قوم لوط کی یہ بستیاں اسی کے آس پاس آباد تھیں۔ تو میرا خیال ہے باقی اس کی تفصیلات ہم آگے قرآنی جغرافیہ پڑھیں گے تو اس میں کچھ مزید اس کی تفصیلات میں عرض کر دوں گا۔ اسی طرح بحیروں میں بحیرہ تبریہ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا ذکر بھی آگے آئے گا سیرتی جغرافیے میں۔ یہ بھی اردن کے شمال میں جلیل اور جولان کے علاقوں میں واقع ہے۔ اس کو گلیلی سی کہہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے نقشے میں، بحیرہ تبریہ، سی آف گلیلی۔ تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں جو تمیم داری اور دجال کا واقعہ مذکور ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ دجال نے تمیم داری سے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی ختم ہو گیا یا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی تو ہے، کہا جلد یہ سوکھ جائے گا۔ تو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج مجوج نکلیں گے، تو وہ اسی جزیرے سے، اس بحیرے سے گزریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تصاویر میں کہ کتنا بڑا سمندر ہے، جھیل ہے کتنی بڑی، لیکن وہ اس پورے سمندر کو چٹ کر جائیں گے، پی جائیں گے، اور جب پی جائیں گے تو ان کا جو آخری فرد جہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو یہ بحیرہ سطح سمندر سے 213 میٹر پست ہے۔ بحیرہ میت کے بعد دنیا کا پست ترین مقام ہے،
اور اسرائیل اور فلسطین کا اہم دریا بحیرہ تبریہ۔ 1964 میں اسرائیل نے ایک نہر کی تعمیر مکمل کی جو بحیرہ تبریہ کے پانی کو اسرائیل کے تمام اطراف تک پہنچاتی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد فلسطین کے بعض شہروں کو بھی اس نہر میں شامل کر لیا تھا، لیکن بعض اوقات ان کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو 1967 میں بحیرہ تبریہ کے شامی کنارے سے شام کا تسلط ختم ہو گیا، کیونکہ شام کا اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جولان کے بالائی علاقوں سے قبضہ ختم ہو گیا تھا۔ 1999 کے اواخر اور سن 2000 کے اوائل میں امریکہ میں ہونے والے مذاکرات میں شام نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل جولان کے بالائی علاقوں سے رابع کے خطوط تک پیچھے ہو جائے تاکہ شمال مشرقی ساحل پر شام کا قبضہ دوبارہ آئے، لیکن بہرحال ان مطالبات سے یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو جنگ ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا جی، یہ بحیرہ تبریہ ہے اور آپ کو اس کے ایک طرف نظر آ رہا ہے یہ ملک شام، دمشق، لبنان وغیرہ، اور اس کے اس طرف آپ کو یروشلم یعنی اسرائیل دکھائی دے رہا ہے، اور یہ دیکھ لیں وہی پٹی جو جا رہی ہے نا اردن اور ملک شام کی سیاہ پٹی، تو یہی سرحد آگے جا رہی ہے اور اردن تو ختم ہو جاتا ہے، اور اردن کے ختم سے بعد آگے کچھ دور کچھ فاصلے پہ آپ کو یہ بحیرہ تبریہ دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے ایک طرف یہ پٹی ہے، یہ والی یہ ملک شام ہے اس طرف، اور اس کے اس طرف بائیں طرف یہ آپ کو ناصرہ دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال یہ مقبوضہ اسرائیل کا علاقہ ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہے کچھ تعارف خلیجوں کا ہو جائے گا، اور پھر سمندری درے اور پھر بڑے دریاؤں کا تذکرہ، جھیلوں کا اور دریاؤں کا انشاءاللہ العزیز۔ آزاد مرام فبهذا القدر نصف اليوم